اللہ 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ سیریز اپنے معانی کے اعتبار سے اور مضامین کی اہمیت کے اعتبار سے، اپنے ذیلی اور جزوی عنوانات اور موضوعات کے اعتبار سے، اپنے مشمولات اور متضمنات کے اعتبار سے، اور جو سبجیکٹس تصوف اور اس کی تاریخ اور اس کی تصوف کی تعلیمات کے سلسلے میں جتنے ریلیٹڈ ہیں، ہم زیر بحث لا رہے ہیں، ان سوالات کے اعتبار سے ان کی ایک انتہائی ضروری تاریخی اہمیت ہے، اور ہر ایک لیکچر پوری سیریز میں دوسرے کے ساتھ پیوست ہے۔ پچھلی کئی نشستوں سے ہم چونکہ تاریخ تصوف کو سٹڈی کر رہے ہیں، اور تاریخ تصوف کے ذیل میں بھی اس حصہ کو ہم زیر غور لائے ہیں کہ مستشرقین نے پچھلی چند صدیوں میں جو یہ نظریہ قائم کیا کہ تصوف بنیادی طور پہ ایران کی سرزمین سے پیدا ہوا، عجمی اور غیر اسلامی مذاہب، فلسفوں یا روحانی نظریات سے متاثر ہو کر اس نے تشکیل اور ارتقاء پایا، اور اس طرح ایرانی سرزمین کے ذریعے اسلام میں داخل ہوا۔ اس پر ہم سٹڈی کر رہے تھے کہ یہ مستشرقین کا یہ خیال کیوں پیدا ہوا۔ اس پر پوری تاریخی بحث کے بعد ہم نے ان کے مفروضات کو رد کیا ہے، اور اس حصہ گفتگو کی اب آخری نشستیں چل رہی ہیں۔ اس سے قبل ہم نے پروفیسر نکلسن کی کتاب دا مسٹکس آف اسلام اور ان کے ساتھ ان کی چند دیگر کتب اور گولڈ زہر کی کتابیں اور بعض دیگر نامور اورینٹلسٹ کی جو رائٹنگز ہیں، ریسرچ ہے، ان کا مطالعہ کیا۔ اب آخر میں ہم اے جے آربری کی کتاب این انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف صوفیزم، اس کا مطالعہ ایک پورے نظم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے تجزیہ کرتے جا رہے ہیں کہ مستشرقین کے قائم کردہ نظریہ میں کوئی ایک بنیاد بھی دلیل اور شہادت پر قائم نہیں، بلکہ وہ تمام نظریات حقیقت میں بے بنیاد مفروضات ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے پچھلی گفتگو جو ختم کی تھی وہ سر ولیم جونز، جو نامور اورینٹلسٹ تھے اور جنہوں نے یورپ میں تصوف کی تاریخ پر لکھنے والوں میں بڑا نمایاں مقام پایا، اور انہوں نے بڑا نمایاں کنٹریبیوشن کیا اس نظریہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ آف کورس ہمارا اس نظریہ سے اختلاف ہے، اور ہم اس کو بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں،
مگر جو بھی مفروضہ انہوں نے پیش کیا اس میں سر ولیم جونز کا ایک کنٹریبیوشن ہے. اس پر خود اے جے آربری نے کمنٹ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جونز کی تمام نظریہ دراصل اسپیکولیشن ہے، جس کو میں نے مفروضہ کہا، گیس ورک ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جون اسپیکولیٹڈ، اے جے آربری لکھتے ہیں، بیسنگ ہز تھیوریز on an acquaintance with the mysticism of the Persian poets only, or very nearly only, for he had no opportunity of studying those primary documents in Arabic which have still to be completely explored and which afford the only reliable basis for constructing an ancestry of Sufism. بڑا انہوں نے کلیئرلی ان کے نظریات اور ان کے مفروضات کا تبصرہ کر کے اس کا بے دلیل ہونا، بے شہادت ہونا بیان کر دیا ہے کہ ان کی اسپیکولیشنز کی پہلی بنیاد تو صرف ایرانی شعراء ہیں کہ انہوں نے سارا مدار اپنے علم کا نظریہ کا ایرانی شعراء کی شاعری پہ رکھا ہے. پھر اے جے آربری نے اس کی ریزن بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی بشمول ولیم جونز کی ایکسیس نہیں تھی عربک سورسز تک، جو بنیادی مآخذ اور مصادر ہیں اسلامی تصوف کے، ان کا مطالعہ نہیں تھا، دستیاب نہیں تھے، اور وجہ بتاتے ہیں کہ وہ چھپے نہیں تھے. جب وہ چھپیں گے تو تب ریلائبل بیسز، ایک قابل اعتماد بنیاد قائم ہوگی تصوف کی تاریخ کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے. اور اب اس کے بعد آگے اے جے آربری لکھتے ہیں، ایز وی شل سی دا ویو دیٹ اسلامک مسٹیسزم واز ڈیرائیوڈ فرام اور واز ان لارج میئر انڈیٹڈ ٹو دا ویدانتا فلسفی، فلسفہ ویدانت جو ہندو فلسفہ ہے، کہ یہ تصور کہ اس سے لیا گیا یا کافی حد تک اس سے تأثر لیا تصوف نے. پھر کہتے ہیں has not lacked since for learned advocates and it yet remains to be finally proved or rejected. اب اس ہندی فلسفے سے اسلامی تصوف کا ماخوذ قرار پانا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ یہ ابھی انتظار کیجئے کہ ٹائم آئے گا جب اصل مصادر و مآخذ سامنے آئیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ یہ پروو ہوتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے مفروضہ. اب اس سطح کے مستشرق جب اپنے سے پہلے کیے ہوئے پورے کام پر ایک محاکمہ کر کے فائنل رائے دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم زعماء اور اہل علم و فکر کو اتنی واضح تحقیق کے بعد اس رائے پہ اصرار کرنے میں کوئی جواز محسوس ہونا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ نیکسٹ ثبوت لاتے ہیں کہ مستشرقین نے اور یورپین اسکالرز نے تصوف کی تاریخ کے بارے میں یہ جو نظریہ قائم کیا ہے عجمیت کا اور غیر اسلامی فلسفوں اور مذاہب کے اثرات کا، اس نظریے کے بانیان میں یا اس کو پروموٹ کرنے میں، اس تصور کو سیل کرنے میں، بیچنے میں ایک اور نمایاں نام ہے ایلفنسٹون. اور وہ کہتے ہیں اس کا بھی بس ایک روڈیمنٹری نالج تھا صوفیزم کا. کابل وزٹ کیا انہوں نے، کچھ صوفیہ جو کلیم کرتے تھے کہ صوفی ہیں درویش، ان سے ملاقات کی، اور جو کچھ ان کی باتوں سے اس کی سمجھ میں آیا اس نے اس کے نوٹس بنائے اور آ کے یورپ میں چھاپے، وہ تصوف پر اس کی کتاب بنی. اور اس میں وہ لکھتا ہے ایلفنسٹون، وہ بیان کرتا ہے کہ another sect in Kabul is that of the Sufis who ought perhaps to be considered as a class of philosophers. اب اس کی سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ جو ایک صوفی ایک فرقہ ہے صوفیہ کا، اور وہ کہتا ہے ایکچولی یہ ایک طبقہ ہے فلسفیوں کا، یہ فلسفی ہیں. جو کچھ اس نے سمجھا کابل میں، وہ سمجھا کہ یہ فلسفیوں کا ایک مکتب فکر ہے، rather than آف ریلیجنسٹس، مذہبی اسکالرز یا مذہبی لوگ کہنے کی بجائے یہ دراصل فلسفی ہیں. اور پھر اس کا نقطہ نظر، ایز فار ایز آئی کین انڈرسٹینڈ
their mysterious doctrine, their leading tenet seems to be that the whole of the animated and inanimate creation is an illusion. اب انہوں نے ہندو فلسفہ جو ہے ویدانت کا، اس کو پڑھ کر کابل کے کچھ لوگوں کی جو باتیں سنی چند چیدہ چیدہ ان کو جوڑا ہے، اور اس سے فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ ویدانت کے مشترکات جو اس کی سمجھ میں آئے وہ ان کو بیان کر کے اس نے ایک چیز بنا دیا. And that nothing exists except the supreme being which presents itself under an infinity of shapes to the soul of man, itself a portion of the divine essence. Itself under an infinity of shapes to the soul of man. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا وحدت الوجود کے تصور کو دراصل ہندو فلسفہ ویدانت کے تناظر میں اس کو سمجھا گیا ہے اور الگ سورسز نہیں. تو اس نے اپنا نقطہ نظر آ کے اس نے بھی ڈیولپ کیا، اور وہ اپنی اتھارٹی ایلفنسٹین خود کلیم کرتا ہے کہ اس کو یہ جو سارا کچھ معلومات ملی جس کے بارے میں اس نے تصوف کے اوپر ایک نظریہ قائم کیا، وہ کہاں سے ملی. اے جے آربری لکھتے ہیں کہ ایلفنسٹون خود ایکسپلینز ہز اتھارٹی فار وٹ ہی رائٹس آن صوفیزم. ہی سیز all that is known of it was communicated by a certain darwish who traveled into European countries. پہلے کابل میں گئے، پھر ایک درویش کوئی یورپ کے ملکوں میں سیر و تفریح پر آیا، تو جو کچھ اس نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس نے کمیونیکیٹ کیا تھا. اب چونکہ اے جے آربری نے اور ان لوگوں نے تو انالائز ایک ایک سنگل ایویڈنس کو تجزیے کے ساتھ انالائز کر دیا ہے تو بات کھل گئی، مگر نظریہ بیان کرنے والوں نے اس کو اس طرح ایک ایک سنگل شخص، ہر شخص جس نے کتاب میں لکھا، اس نظریے کے پروموٹ کرنے میں ہر شخص جس کی کتاب نے، تصنیف نے، سفر نامے نے، لٹریچر نے کردار ادا کیا، اس نے ہر ایک کو کھنگالا ہے اور بے نقاب کیا ہے. تو پوری سٹوری سامنے کھول گئی کہ یہ سب بے حقیقت مفروضے اور افسانے تھے. مگر عام کتابوں میں نظریات پہ لکھتے ہوئے جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کا انالیسس تو نہیں کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے یہ مغالطہ ہمارے ہاں بھی درکار آیا. چنانچہ 1815 میں ایلفنسٹون نے اپنی یہ ساری آبزرویشنز کو مرتب کیا اور لکھا. اسی سال سر جون میلکمز نے ایک کتاب لکھی جو چھپی، ہسٹری آف پرشیا. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جتنی 300، 350، 400 سال کی یورپ کی تصانیف کی، یورپ میں چھپنے والے تصوف کے لٹریچر کی، یورپ میں تصوف کو متعارف ہونے کی جتنی تاریخ ہے 300-400 سال کی، وہ ساری صرف ایران کے گرد گھومتی. ایران سے باہر کوئی نہیں گیا ہے. تو جب ایران سے باہر جا کے کسی نے دیکھا، پڑھا، سنا ہی نہیں، کوئی اور لٹریچر دستیاب ہی نہیں ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نظریے کی ساکھ اور حقیقت اور قدر کیا ہوگی. بڑا لمیٹڈ سا نالج ہے جس سے مفروضے قائم کیے انہوں نے. اور اس کے اندر ہسٹری آف پرشیا میں اس نے پرنسپل بیان کیے ہیں، پرنسپل ڈاکٹرنز آف صوفیز. اب اے جے آربری نے اس کے اوپر پھر سر جون میلکمز کی جو ہسٹری آف پرشیا ہے اس پر انالیسس کیا ہے، اور اس نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو سر جون میلکم، یہ بھی نامور شخص تھا تصوف کے نظریات، تصوف کی تعلیمات اور تصوف کی تاریخ پر لکھنے والا یورپ میں. وہ کہتا ہے کہ اس کے سورسز بھی 2 تھے. اب آپ ہر ایک کے مبلغ علم جانتے جا رہے ہیں. اس کے سورسز اور جہاں سے اس کو علم ملا سارا، وہ بھی 2 تھے. ایک تو کہتا ہے کہ ایک لیکچر تھا جو بنیادی طور پہ اس نے ڈیلیور کیا بامبے لٹریری سوسائٹی کو 30 دسمبر 1811 میں ایک لیکچر دیا گیا تھا، اور یہ لیکچر دیا تھا جیمز ولیم گراہم نے. تو سر جون میلکمز کا پورا مبلغ علم جو ہے اس کا ایک منبع، ایک مصدر تو یہ لیکچر تھا جیمز ولیم کا، جو اس نے 30 دسمبر 1811 میں دیا بامبے لٹریری سوسائٹی کو. فرسٹ بٹالین تھی وہ 6th ریجیمنٹ آف بامبے نیٹو انفینٹری کی. تو
اس کی بنیاد پر اکاؤنٹ آف دا کنگڈم آف کابل ایک کتاب مرتب کی جو کابل سے معلومات لیں، اور دوسری ہسٹری آف پرشیا کی بنیاد کے اندر پھر یہ معلومات جمع کی۔ تو گراہم نے یہ جو پورا نظریہ لیا، ایک سورس تو وہ لیکچر ہے بس، اور اس کا اپنا سورس پھر یہی لوگ ہیں جو کابل اور ایران کے جن لوگوں سے وہ ملا ہے۔ دوسرا اے جے آربری بیان کرتے ہیں کہ ان کا دوسرا سورس مطالعہ کا، وہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ وہ کیا تھا، میلکمز کا، جس کی بنیاد پر ہسٹری آف پرشیا کے ریلیونٹ چیپٹر تصوف کی تاریخ پر لکھے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تین چار کتابیں تھیں بس، گراہم کا لیکچر بامبے کا، اور اس کے علاوہ ایک کتاب تھی آغا محمد علی مجتہد، ایک شیعہ اسکالر تھے کرمان شاہ کے، انہوں نے خط لکھا تھا اس کو۔ اس خط میں انہوں نے کچھ سوال کیے ہوں گے میلکم نے، تو ان کے جواب میں آغا محمد علی مجتہد نے جو کچھ لکھا ایک شیعہ اسکالر نے، تو وہ دوسرا سورس آف نالج تھا۔ تیسرا شاہ نواز خان نامی ایک ایرانی شخص ہے، اس کی کتاب ہے معاصر الامراء، شاہان سلطنت اور بادشاہوں کے بارے میں۔ تو اس کے اندر معلومات جو لکھی تھی کوئی وہاں کے صوفیاء کی اور تعلیمات جو ایران میں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ تیسرا سورس تھا۔ چوتھا نور اللہ شبستری، ایک اور شیعہ عالم تھے، ان کی کتاب ہے مجالس المؤمنین۔ یہ کل 4 سورس تھے جو اس کیپٹن میلکم گراہم جو وہ جو لیکچر جو دینے والا جن کا میں نے نام لیا، وہ جنہوں نے بامبے کا لیکچر دیا ولیم گراہم، جیمز ولیم گراہم، اس نے یہ نالج ان ذرائع سے اکٹھا کیا تھا، یہ جو میں نے 3 نام گنوایا ایران کے۔ اب نتیجتاً اس کا لیکچر اور ان مآخذ کی بنیاد پہ پھر آگے اس نے میلکم نے یہ پورا ہسٹری آف پرشیا میں تصوف کی تاریخ پہ ایک نظریہ قائم کیا، اور وہ بیان یہ کرتے ہیں خود اے جے آربری یہاں پر کہ مواد چونکہ تھا ہی نہیں ان کے پاس، صرف یہ کل ایک لیکچر، اور لیکچر کا بنیاد بھی وہ 3 چیزیں، خط اور بس ان کی چھوٹی کتابیں 2 آدمیوں کی۔ وہ کہتے ہیں بس یہ کچھ مواد تھا۔ اس کم مواد کی بنیاد پر جو نظریہ قائم کیا کیپٹن گراہم کا بھی اور میلکم کا بھی، وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا قابل اعتبار اور قابل اعتماد نظریہ ہے۔ تو اس دور میں یہی کچھ ہی طریقے تھے، جس کو جتنا جزوی سا نالج جہاں سے ملا اس نے وہ آگے یورپ میں تباہ کروا کے پہنچا دیا۔ اور اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ پرشین صوفیز دو دے ہیو بوروڈ مچ آف دیئر بلیو اینڈ مینی آف دیئر یوزیجز فرام انڈیا۔ آگے پھر وہ ہندوز کی کہتے ہیں ڈیووٹیز آف ہندو اور فلاں فلاں چیزوں سے لیا بس۔ اور بنیاد کیا بناتے ہیں یہ سارے لوگ؟ بنیاد یہ ہے کہ دا سملیرٹی بٹوین مینی یوزیجز اینڈ اوپینینز آف دا صوفیز اینڈ دوز آف دا جینوسٹکس اینڈ ادر کرسچن سیکٹس ایز ویل ایز سم آف دا اینشنٹ گریک فلاسفرز۔ کسی ایک شخص نے بھی کوئی شہادت، کوئی تاریخی ثبوت کسی صوفی کا کسی یونانی سے لینا، کسی صوفی کا کسی ہندو جوگی اور ہندو فلسفی سے کچھ اخذ کرنا، کسی صوفی کا کسی عیسائی راہب سے اخذ کرنا، کسی ہندو جلیل اور قدر جو صوفیاء تاریخ اسلام کے ان کا ایرانی فلسفوں سے کہیں اخذ کرنا، کوئی ایک تاریخی ثبوت کسی ایک شخص نے بھی 300 سال کی تاریخ میں پیش نہیں کیا۔ 300 سال کی تاریخ جس میں پورا یورپ میں یہ نظریہ مختلف کتابوں کی شکل میں اسٹیبلش کیا گیا، ایک بھی شہادت نہیں، سب کے گیس ورک ہیں۔ سملیرٹی جیسے میں کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں، کامن یوزیجز ہیں، اوپینینز ہیں، سملیرٹیز ہیں، بس مختلف جو دنیا میں ہر کہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرانس کے کچھ جو رائٹرز ہیں ان کی تحقیق پر آتے ہیں، جی آج ان کو انالائز کیا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ فرید الدین عطار کا جو پند نامہ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے 1819 میں۔ اور اس طرح میلکمز کی جو ہسٹری آف پرشیا کے اپیئر ہونے کے بعد یہ جو تھولک ہے، FRD تھولک جو جرمن اسکالر ہیں، تو اس جرمن اسکالر نے اٹیلین میں پھر کتاب لکھی، اٹیلین میں سوفیسما سیو تھیولوجیا پرسیکا پینتھیسٹیکا۔
تو لیٹن زبان میں جو یہ کتاب ہے اس کی بنیاد بھی اسی طرح تھی ساری تحقیق، کہ اس نے بھی سارا میٹیریل اے جے آربری رکھتے ہیں، ہیز مین میٹیریل از ڈرون فرام پرشین، سارا میٹیریل اس نے بھی پرشیا سے لیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ پھر اے جے آربری نے کتابیں لکھ دی ہیں کہ اس کے تمام مواد میں لیٹن کی یہ وہ بڑی زبردست کتاب ہے جو تاریخ تصوف کے بارے میں یورپ کے اندر وجود پذیر ہوئی اور جس نے باقی کتابوں کو متاثر کیا یا باقی آتھرز کو، مستشرقین کو، اور اس تصوف کی تاریخ کے باب میں نظریہ قائم کرنے کے حوالے سے اس نے ایک پورا سمجھیں فاؤنڈیشن سٹون کا رول پلے کیا۔ اب اے جے آربری انالائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا پورا جو مدار تھا وہ کچھ تو امام حضرت جلال الدین رومی کی مثنوی پر ہے، کچھ محمود شبستری کی گلشن راز پر ہے، کچھ تحفۃ الاحرار ہے، بہارستان ہے، جامی کی کتابیں ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی کی، اس طرح عطار کی کتابیں ہیں، تو ایک کتاب ہے حسینی کی، ایک اسد الدین کی ہے، یہ ان کی کتابیں ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ پورا مدار رکھا ہے یہ تھولک نے اپنی لیٹن کتاب کے اندر، یہ ان کے کل مآخذ اور مصادر ہیں۔ اب آپ ان میں سے دیکھ سکتے ہیں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس کا تاریخ تصوف میں یا تصوف کی تالیفات اور تصنیفات میں سوائے مثنوی مولانا روم کے، مگر وہ تصوف کی عین تعلیمات کے باب میں نہیں، وہ شاعری کے انداز میں اس کا بیان ہے، وہ نصائح کا ہے، حکمتوں کا ہے، فلسفے کا، اس میں 100 چیزیں جمع ہیں، مگر ان میں سے ایک کتاب بھی تصوف کی علمی تاریخ کے اندر اس کا نام بھی نہیں آتا۔ اور ان میں سے بے شمار لوگ، کوئی شیعہ سکولرز ہیں، کچھ عام تاریخی رائٹرز ہیں، کوئی اسد الدین ہے، کوئی حسینی صاحب ہے، اب یعنی آپ اندازہ کر لیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو شعراء ہیں، کچھ فلسفی ہیں، کچھ کلچر پہ لکھنے والے ہیں، کچھ ادب پہ لکھنے والے ہیں، لٹریچر پہ لکھنے والے، ایسے لوگ ہیں۔ اس پوری چیزوں کو انالیسس کر کے پھر اے جے آربری بیان کرتے ہیں آگے کہ چونکہ ساری تحقیق یورپین سکولرز کی، اورینٹلسٹ کی اسپیکولیٹو ریسرچ ہے، اور ان کی تھیوریز، نظریات اسپیکولیٹو تھیوریز ہیں، سب مفروضات پر قائم ہیں، ایک بات۔ اور پرابلم ان کا یہ ہے کہ یہ سارے کمپیریٹیو مسٹیسزم پہ لکھتے رہے ہیں، کسی ایک نے اسلامک مسٹیسزم پر کام ہی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں، سارا کام کمپیریٹیو مسٹیسزم کے ہوتا رہا ہے کہ ہندو مذہب میں، ویدانت میں مسٹیسزم کیا ہے، بدھ مت میں مسٹیسزم یعنی اس کے یہاں روحانیت، تصوف کہہ لیں، میں لفظ تصوف یوز نہیں کرتا، مسٹیسزم کر رہا ہوں، وہ کیا ہے۔ ایران میں، ایرانی شعراء اور فلسفیوں میں اور وہاں کے لوگوں میں مسٹیسزم کیا ہے، کابل میں مسٹیسزم کیا ہے، عیسائیت کے ہاں مسٹیسزم، کرسچن مسٹیسزم کیسی ہے، اور پھر اس کے مشترکات یونانی فلسفے اور نیو پلاٹونزم کے ساتھ کیا ہیں، اور ہندو فلسفی کے ساتھ کیا ہیں، اور بدھزم کی فلسفی کے ساتھ کیا ہیں، ایرانین فلسفوں کے ساتھ کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے 200-250-300 سال کے عرصے میں مستشرقین نے جتنا کام کیا وہ مسٹیسزم میں، تصوف کے باب پر، وہ کمپیریٹیو مسٹیسزم پہ کام کرتے رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، انحصار سارا ایرانی لٹریچر پہ رہا ہے یا ایرانی لوگوں پہ رہا ہے، اور تیسرا، ان کا مین کنسرن ان تمام چیزوں میں مشترکات کو تلاش کرنے پر رہا ہے، جسٹ اٹریکٹیو جنرلٹیز اینڈ اٹریکٹیو کامنالٹیز، جو دلچسپ مشترکات تھے بس اس پہ کنسنٹریٹ رہا ہے۔ کسی نے اسلامک مسٹیسزم پہ ریسرچ ہی نہیں کی، نہ اس کے مصادر دستیاب تھے، نہ اس کے اوپر ایکسکلوسیو کسی نے تحقیق کی، لہٰذا جو نظریہ قائم ہوا وہ اسلامی تصوف کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، وہ تصوف کی تاریخ پر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے مصادر ہی دستیاب نہیں ہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں یہاں پر اے جے آربری آگے اس پوری ڈسکشن کو، وہ کہتے ہیں آئی وڈ ریکمینڈ، اب یہاں اس کے اوپر یہ پوری انالیسس کے بعد وہ کہتے ہیں that a truce be called to all such speculations for at least a generation, so that meanwhile all possible energy can be concentrated upon the main task in hand, the only task appropriate to the thorough-going specialist, the description and analysis of Sufi doctrine and practice on the basis of Islamic sources and Islamic sources only۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں
کہتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسپیکولیشن سے، مفروضات سے، بے بنیاد اور بے دلیل نظریات سے نکل آئیں اور تصوف اسلامی کی اصل تاریخ تک پہنچیں، تصوف کی صحیح تاریخ کی شناخت کریں، تصوف کی صحیح تاریخ کا تعین کریں اور تصوف کی صحیح تاریخ کی تشریح کریں، اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نسل درکار ہے جو کنسنٹریٹ کرے اپنی تمام تر انرجی، اور وہ کام کیا کرے، بیسز اس کا ہو اونلی اسلامک سورسز اینڈ اسلامک سورسز ہو۔ 2 بار ریپیٹ کر کے کہا کہ صرف اور صرف اسلامی مصادر پر اگر کنسنٹریٹ کر کے اس میں سے اخذ کرے گی تو تاریخ تصوف اسلامی صحیح معنوں میں متعین ہو سکے گی، ورنہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یورپ میں اور 300 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ اسلامی تصوف کی تاریخ کے بارے میں کوئی مطالعہ نہیں ہوا، وہ مطالعہ سارا اسپیکولیٹو ریسرچ تھی، کمپیریٹیو مسٹیسزم تھی اور کامنیلٹیز پر تھی، وہ ٹریک پر بھی نہیں تھے، اور اس کے پہ ریزن بتاتے ہیں کہ چونکہ لٹریچر نہیں ان کے پاس۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ تمام ویسٹرن سکولرز، اورینٹلسٹ، اسلامی تصوف کی تاریخ پہ لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ کرسچن سیٹرٹ سے یہ حاصل کیا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے بدھسٹ کنٹمپلیشن سے حاصل کیا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ انفلوئنس آف پرشین ہوا ہے اسلام پر۔ یہ اس طریقے کے ساتھ یہ سارے تصورات کو وضع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہ ان کو یہ اثرات سارے جمع کر کے اسلام میں داخل کس نے کیے، اس پر ان کا اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ریسرچ میں ہے کہ ذوالنون مصری نے داخل کیے، کسی نے کہہ دیا امام حضرت بایزید بستامی نے داخل کیے، کسی نے کہا حضرت جنید بغدادی نے داخل کیے، اور اسی طرح اس کی ریسرچ جو کر کے مختلف جو اور سکولرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، تو انہوں نے وہ بتایا کہ مقتول سہروردی کو، سہروردی مقتول، شہاب الدین سہروردی مقتول، اس کو بھی اسٹڈی کر کے اسی میں انکلوڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دھیان نیو پلاٹونزم کی طرف چلا گیا ہے، چونکہ سہروردی مقتول یہ حضرت امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، انہی کے ہم نام ہیں، ایک ہی زمانہ ہے اور سہرورد کے ہی رہنے والے ہیں، علاقہ بھی ایک ہے۔ یہ فلسفی تھے، ان کی کتاب حکمت الاشراق ہے۔ اب جب حکمت الاشراق کو انہوں نے فلسفی کا حصہ بنا دیا، تھیوسوفی کو، تو اس کو کمپیئر کیا نیو پلاٹونزم کے ساتھ، اس کو کمپیئر کیا زورواسٹرینزم کے ساتھ، اس کو کمپیئر کیا پھر آگے دیگر مذاہب اور فلسفوں کے ساتھ، تو یہاں سے بھی مغالطہ کھایا انہوں نے۔ ان کی کتاب میں حکمت الاشراق اور حیاکل النور، حیاکل النور، ان 2 کتابوں کو انہوں نے انکلوڈ کر کے اس سے بھی غلط نتائج اخذ کیے۔ تو مقتول جو عمر جو ہیں سہروردی مقتول، یہ بھی تصوف کی تاریخ کے، تصوف کے بانیان یا تشکیل دینے والوں میں ان کا نام نہیں ہے، وہ دوسرے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس طرح جان پی براؤن کی بات آتی ہے 1867 میں، اور ان کی کتابیں ہیں جو 1927 میں جا کے چھپی۔ جان پی براؤن، انہوں نے لکھی دا درویشز، تو انہوں نے پھر درویشز پر کام کیا، ٹرکی جا کے دیکھا، وہاں وہ کنسٹینٹینوپل میں یونائٹڈ اسٹیٹ کے سیکریٹری تھے ان کی طرف سے، تو ان کی کتابیں آئی ہیں، کچھ ایران سے آئیں۔ یہ اے جے آربری نے تاریخ کو متعین کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ جو پورا سروے کرتے ہیں تصوف کی تاریخ کے بارے میں اور صوفیزم کے اوپر جو کچھ اورینٹلسٹ نے لکھا، تو وہ جو پھر ماڈرن سکول جس کے پیچھے یہ سارے نام تھے جو میں نے گنوا دیے، جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اب ان کی کتب، ان کی تحقیقات اور جو سرمایہ 300 سال میں انہوں نے پیش کر دیا تھا، جو اویلیبل لٹریچر تھا، اب اس کو سامنے رکھ کر جو ماڈرن سکول صوفیزم پہ ریسرچ کرنے کا، تصوف کی تحقیق کا نیا مکتب فکر وجود میں آیا، اس میں پھر 5 نام نمایاں ہوئے، مگر ان سارے 5 کا جو انحصار تھا، اعتماد تھا، وہ اس لٹریچر پر تھا جس کا تجزیہ اور انالیسس ہم کر چکے۔ ان میں گولڈ زہر آیا، پھر ان میں نکلسن آئے جو اے جے آربری کا استاد ہیں، اس میں میکڈونلڈ آئے، اس میں میسینیون آیا، اور اس میں پلیسیو۔ یہ پھر نام آتے ہیں اس کے بعد، جونز، تھولک اور ولیمز وغیرہ سب لوگوں کے بعد جا کر جنہوں نے کام کیا۔ یہ نیا مکتب فکر وجود میں آیا ہے، ان کی تحقیقات پہ بیس کر کے پھر اس نظریے کو آگے ایلیبوریٹ کرنے والا، انہوں نے کوئی نیا نظریہ نہیں دیا،
اسی ٹریک پہ چلیں، اسی ٹریک پر. اور ان کے پورے کام کے اوپر پھر اے جے آربری اپنے کمنٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ in 100 years not a great deal that can be regarded as really substantial research had taken place. جو کام انہوں نے اب مرتب کر دیا پوری ریسرچ کو. وہ کہتے ہیں and the reason for this was of course first and last and always the lack of published text and of their scientific analysis. جو چند ٹیکسٹ تھوڑے سے ان کے پاس آئے تو بعض نیو آئیڈیاز انہوں نے ڈیولپ کر دیے جو پہلوں کے پاس نہیں تھے. اور یاد رکھ لیں کہ یہ جتنے نام ہیں ان کے زمانے تک تصوف کے اصل مصادر پھر بھی نہیں چھپے تھے. خلاصہ یہ ہوا کہ 1585 عیسوی سے لے کر 1867 یعنی 19ویں صدی کے اواخر اینڈ تک 1585 سے 1867 تک یہ پورا پیریڈ 19ویں صدی عیسوی کے اختتام تک تصوف پر، اس کی ابتدا، اس کی ارتقاء، اس کی تاریخ پر 20 کتب چھپ چکی تھی، 20. اور 300 سال کا پورا یورپین لٹریچر لاطینی زبان میں، جرمن میں، فرانسیسی میں، انگریزی میں جو چھپا وہ سارا کا سارا گھومتا تھا ہندو فلسفے کے گرد، نیو پلاٹونزم کے گرد، بدھسٹ فلسفی کے گرد، اور ایرانی مؤلفات اور نظریات اور ایرانی شعراء اور ایرانی فلاسفہ کے گرد، اور مسیحی نظریات اور یونانی فلسفوں کے گرد. تصوف اسلام مشترکات تلاش کرنے میں اس سے ہٹ کر وہ کسی اور ٹریک پہ نہیں جا سکے، مصادر دستیاب نہیں تھے اور کوئی نئی چیز کریٹ نہیں کر سکے. پھر اے جے آربری اپنی اس کتاب کے اگلے لیکچر میں جو انہوں نے لیکچر دیے، کلکتہ کے لیکچر ہیں چونکہ یہ کتاب، اس میں انہوں نے گولڈ زہر سے میسینیون اس پورے پیریڈ کو لیا ہے. اور جو میں نے عرض کر چکا کہ اس کی بنیاد بھی ساری وہی ہے جو پچھلی کتب آ چکی تھی ان کے سامنے، اسی بھی بنیاد پر انہوں نے کام کو آگے کیا ہے. اور 1898 میں وہ کہتے ہیں کہ اس پیریڈ میں آ کر ایک تو ان کی بھی بنیاد ہمیشہ پرشین پوئٹری پر رہی. گولڈ زہر سے لے کے یہ جو نیا دور آیا، نیا مکتب فکر ہے، جدید سکولرز، سٹل یہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے عرصے تک رہتے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی سے جو چھپی کتاب تو اس کے اندر بھی سلیکٹڈ پوئمز فرام دیوان شمس تبریز، پرشین پوئٹری تھی، ایرانی شعراء کے کلام پر کنسنٹریشن رہی، اور شمس تبریز کا دیوان پھر انہوں نے چھاپا. اور پروفیسر نکلسن جو ہے اس کے جو آتھر تھے وہ آتھر تھے اس کے سارے. اس پورے پیریڈ میں چند نام جو نمایاں طور پہ آئے، مگر یاد رکھ لیں کہ کسی نے نئی ریسرچ انٹروڈیوس نہیں کی، انہوں نے صرف کتابیں لکھی، ہر ایک نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے کتابیں لکھی، نئی ریسرچ انٹروڈیوس نہیں ہوئی. میں اس بات کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو تھولک بھی آ چکے، یورپین اسکالر تھے پہلے، مگر اس کے بعد فرانسیسی اسکالر والنبورگ 1763 سے 1806 کے عرصے کے. پھر جرمن آئے جارج روزن، تو اس نے بھی اسی طرح کا کام، یہ ساروں نے پھر مثنوی مولانا روم کے اوپر تھوڑا تھوڑا جزوی کام کرتے رہے، سب کی کنسنٹریشن اسی پہ رہی. پھر رکرٹ آئے 1819 میں، انہوں نے بھی دیوان پر، مولانا روم کے اور شمس تبریز کے دیوان پر کام کیا. پھر سر جیمز ریڈ ہاؤس آئے، پھر ای ایچ ونفیلڈ آئے. پھر ونفیلڈ کا پورا پیریڈ جو ہے وہ بھی سارا دیوان گلشن راز، شبستری اور شعراء کے، ایرانی شعراء کے کام پر رہا. آخر پہ بیرن جوزف آئے 1838 میں، ان کا کام بھی اسی چیز پر تھا، انہوں نے بھی ایرانی شعراء کے اوپر کام کر کے تصوف کو ڈیفائن کیا. پھر نکلسن کی سلیکٹڈ پوئمز کا زمانہ آ گیا، ایرانی شعراء کے ساتھ کر کے نیو پلیٹونسٹ انفلوئنس کو ڈسکس کیا. اور جان براؤن، انہوں نے درویشز کتاب لکھی، پھر ان کا کنسرن بھی سارا اسی انداز کا تھا. اور اس پیریڈ کے بعد پھر آگے جو ہنگری کا نامور اسکالر ہے گولڈ زہر، پھر اس پیریڈ میں وہ آ جاتا ہے. یہ ان کی بیک گراؤنڈ تھی پچھلی. انہوں نے جو کتاب میٹیریلزم اور صوفیزم پہ لکھی گولڈ زہر کی، تو ویانا میں چھپی پہلی بار اورینٹل جرنل میں 1899 میں.
یعنی 19ویں صدی کے بالکل اینڈ میں جا کر. اس کی ریسرچ بھی کہیں اور نہیں جا سکی چونکہ مواد وہی تھا. اس نے 2 انفلوئنس بیان کیے تصوف کے کہ ایک کرسچینٹی ہے ایک بدھزم ہے. اس کے 2 نمایاں آرٹیکلز تھے جو سب سے پہلے چھپے تصوف کی تاریخ کے بارے میں, اور ایک کو وہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو چھپا اس کا 1925 میں, اس سے قبل اس کا پہلا ایڈیشن چھپ چکا تھا 1899 میں. تو ایک تو وہ آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے تصوف کے اوپر کرسچینٹی اور بدھزم کو مگر بغیر دلیل کے اور ساتھ نیو پلاٹونزم کو ایڈ کیا کہ اس سے متاثر ہوا ہے. مگر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اے جے آربری کے ایک نیا کام جو کیا گولڈزیئر نے, اس نے کہ تصوف کے اوائل دور کی جو تاریخ تھی زہد کی, اس کو اور تصوف کو جدا کر دیا. تصوف کو الگ سمجھا, زہد کو الگ سمجھا. یہ ان کا اپنے نقطہ نظر سے کنٹریبیوشن تھا, مگر یہ بہت بڑی بنیادی غلطی تھی تصوف کو سمجھنے میں. اور اس پر اے جے آربری پھر بیان کرتے ہیں کہ ہی فرنیشز اے کلو وچ مسٹ بی کلوزلی فالوڈ اپ. یہ جو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے زہد اور تصوف کو, وہ کہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے وین دا ہسٹری آف مسٹیسزم ان اسلام کمز ٹو بی ریٹن. جب تصوف کی, اسلامی تصوف کی صحیح تاریخ جب لکھی جائے گی تب جا کے اس کو جج کیا جا سکے گا کہ زہد اور تصوف میں فرق کرنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے. حالانکہ وہ یعنی اس نئے مکتب فکر کا بانی ہے, مگر اسٹیٹ اوے یہاں بھی اے جے آربری نے اس سے اختلاف کیا ہے. الغرض یہ تمام پیریڈ اسی انداز کے ساتھ چلتا رہا ہے. پھر ای جے ڈبلیو گب آئے جنہوں نے ہسٹری آف آٹمن پوئٹری لکھی. انہوں نے بھی پوئٹری سے اخذ کر کے آٹمن پوئٹری سے تصوف کو مزید انٹروڈیوس کیا. ای جے ڈبلیو گب ہسٹری آف آٹمن پوئٹری. پھر اسی طرح ڈی ایس مارگولیت آئے تو انہوں نے, ان کا نقطہ نظر بھی اسی طرح کا تھا اور یہی کچھ کام کیا اسی پر بیس کر کے. پھر اس کے بعد ڈنکن بلیک میکڈونلڈ آئے ہیں. یہ بھی ایک بنیادی طور پہ فلاسفر ہے اور ولیم جونز کا فالوور ہے. یعنی یہ سارے ایکچولی انہی کے فالوور ہیں, اسی نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی نیا مواد, کوئی نیا سورس نہیں ہے جو نئی چیز انہوں نے نئے سورس سے بیان کی ہو. وہ جو 300-350 سال میں مستشرقین نے جو الا بلا جمع کر دی تھی اسی بنیاد پہ یہ نظریات فریم کرتے رہے. انہوں نے مواد فراہم کیا تھا اپنے طور پہ, تاریخی مواد. یوں کہیے کہ انہوں نے گیدر کر کے, اکٹھی کر کے معلومات کے ذخیرے فراہم کیے تھے. اب یہ گب ہو گیا یا گولڈزیئر ہو گیا, یہ جو پیریڈ ہے انہوں نے ان معلومات کی بنیاد پہ نظریات فریم کر دی. اب یہ ایکچولی بانی ہیں اس مفروضے کے, ان نظریات کے. انہوں نے اس کو پوری تھیوریز بنا دی. تو اس میں وہ کتاب لکھی ہے جو میکڈونلڈ نے, ڈیولپمنٹ آف مسلم تھیالوجی, جورسپروڈنس اینڈ کانسٹیٹیوشنل تھیوری, 1903 میں چھپی. دا ریلیجس ایٹیٹیوڈ اینڈ لائف ان اسلام. اب اس کو کر کے تو انہوں نے اس کے ریفرنسز بھی, اے جے آربری لکھتے ہیں کرسچن جو زاہد ہیں اور راہب اور مسٹکس انہی کے ہی دیے ہیں سارے ان کتابوں میں بھی. اے جے آربری بیان کر گئے نہیں ہیں کہیں اور, بس محور ان کا وہی عیسائی راہب ہیں, فلسفہ ویدانت ہے, بدھزم ہے, ایرانی فلسفہ, ایرانی شعراء ہیں, نیو پلاٹونزم ہے. اور دلیل کسی ایک شخص نے بھی نہیں دی کہ چلو پچھلے لوگ اگر اپنی معلومات میں دلائل نہیں دے سکے تو تھیوریز فریم کرنے والے, نظریہ بنانے والے لوگ کم سے کم کچھ شہادتیں, کچھ دلائل دیتے. کسی کے پاس تھا ہی نہیں کچھ, یہ مفروضہ ہی غلط تھا, دلائل کہاں سے دیتے. اور پھر اس نے یہ تصور آگے ڈیولپ کیا کہ جو کہ مسلمان صوفیاء بھی اپنے دلوں میں نور حق تلاش کرتے ہیں, تو یونانی دور کے جو مونکس تھے, عیسائی راہب, وہ بھی نور حق تلاش کرتے تھے اور کوہ طور کی تنہائیوں میں جا کے بیٹھتے تھے. لہٰذا یہ مماثلت ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم صوفیاء نے عیسائی راہبوں سے اور یونانیوں سے تصوف کی تعلیمات اخذ کی ہوں گی. بس اس سے آگے کوئی نہیں جاتا. اس طرح کے بے بنیاد مفروضوں کے ساتھ چلے. پھر اس کے بعد اگلے پیریڈ میں آ گیا ہے پروفیسر مارش. پھر اس نے بھی کوئی نئی چیز اسٹیبلش نہیں کی. پھر اے جے وینزنگ آئے, دا بک آف دا ڈو لکھی ہے. پھر مارگریٹ سمتھ آئے ہیں. ان تمام لوگوں نے کوئی نئی تھیوری, نئی تحقیق, کوئی دلیل, کوئی شہادت اور کوئی ثبوت تک نہیں دیا. یہ جے آربری مسلسل کوٹ کر رہے ہیں.
صرف ایک ہسٹری میں بتا رہا ہوں آپ کے یورپ کے لکھنے والوں نے کیا کیا. اور اس کے بعد پھر آگے رچرڈ ہارٹ مین آئے 1914 میں جو ان کے کام چھپے ہیں. رچرڈ ہارٹ مین، یہ نکلسن نے ان سے لیا ہے اپنا نقطہ نظر بستامی، باجزید بستامی کے بارے میں. رچرڈ ہارٹ مین وہ شخص ہے پہلا جس نے اسی مفروضے کو آگے دلیل دینے کے لیے 3 باتیں کی. رچرڈ ہارٹ مین نے ایک تو اس نے یہ کہا کہ ترکستان یا وسطی ایشیا جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ مشرق اور مغربی تہذیب کا مقام اتصال تھا. پرشیا بھی وہاں اس کے بارڈرز ملتے تھے، گریک کے بارڈر بھی ملتے تھے اس زمانے کے، اور انڈیا کے بارڈر بھی ملتے تھے. اب چونکہ بارڈرز ملتے ہیں تو ایک تو اس نے مفروضہ یہ بنایا. اب اندازہ کر لیں کہ نظریے کس طرح وجود میں لائے ہیں وہ. لہٰذا اس نے سمجھا کہ یقیناً اس وسطی ایشیا کا علاقہ اور پھر یہیں سے خراسان اور ایران سارا آ جاتا ہے، تو 3 تہذیبیں آپس میں ملتی ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کی طرف نظریات فلسفے منتقل ہوئے ہوں گے. اور یہ چونکہ نظریات کی منتقلی ان خطوں کے بارڈرز کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے اندازہ لگتا ہے، اس سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ مسلم صوفیاء نے یہ انڈیا سے بھی اور یونان سے بھی اور پرشیا سے بھی تعلیمات اور نظریات لیے ہوں گے. یہ پہلا، یہ اس طرح کے نظریے بنے ان کے. دوسرا ہارٹ مین نے نظریہ دیا تصور رضا کا، اللہ پر راضی ہونا، اس کی رضا پر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور ورضوان من اللہ اکبر. یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں جو رضا الہی کا تصور آیا ہے کہ سب سے بڑا جو ڈیسٹینیشن ہے اور سب سے بڑی جو بلیسنگ ہے، اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، سب سے بڑی اٹینمنٹ جو ہے ایک روحانی سفر کی، وہ اللہ کی رضا کو پانا ہے. ورضوان من اللہ اکبر. اور صحابہ کرام کی بھی یہی تلاش رضا بیان کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا محمد رسول اللہ قرآن مجید میں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پورا قرآن مجید اللہ کی رضا طلبی کی تعلیم اور تصور سے معمور ہے. اب ادھر دھیان نہیں گیا چونکہ قرآن کا تو مطالعہ ہی نہیں، نہ حدیث نبوی کا مطالعہ ہے، نہ صحابہ کرام تابعین اتباع التابعین کی پوری تاریخ کا ہی مطالعہ نہیں ہے. یہ پورے 300-400 سال میں یہ مطالعے نہیں ہوتے رہے. یہ بات ذہن میں رکھیں جب یہ نظریہ اور مفروضہ بنا ہے. حدیث نبوی پہ سٹڈیز، صحابہ کرام تابعین اتباع التابعین پر سٹڈیز، حدیث سٹڈیز، سنہ لٹریچر اور اسناد پر، یہ سارے اس 100 سال کے اندر جب یہ نظریے بن چکے تھے اس کے بعد یہ سٹڈی شروع ہوئی ہے. ہمارے پچھلے دور پچھلی صدی کے نصف آخر سے لے کے اب تک جو مستشرقین آئے ہیں انہوں نے ان سبجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے. اور جس زمانے میں تاریخ تصوف کے بارے میں یہ نظریہ تشکیل پذیر ہوا، وہ 300-400 سال میں کوئی ایک سنگل سٹڈی بھی قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین اور ان قرون اولیٰ کے ادوار پہ نہیں ہوئی اس لٹریچر کی. اب ہارٹ مین اس کو کہتا ہے چونکہ صوفیاء رضا کے تصور پر، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے پر بہت زور دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ہندو فلسفوں میں اللہ کی رضا کا تصور بہت ملتا ہے، رضا کا تصور ملتا ہے، لہٰذا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے وہاں سے لیا ہوگا. یہ دوسری بات کی. اور تیسری بات جو ہارٹ مین نے کی وہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس اس نے پرووائڈ کرنے کی کوشش کی فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف یورپین یا اورینٹلسٹک ریسرچ. اور اس نے یہ کہا کہ یہ باجزید بستامی کے ذریعے ہندوستان اور پرشیا کے اثرات اسلامی تصور میں داخل ہوئے انڈین فلسفیز کے. اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں ایک جگہ پر نکلسن کے حوالے سے. جب نکلسن کی کتاب دا مسٹکس آف اسلام کی ہم سٹڈی کر رہے تھے تو اب اس سے پتہ چلا کہ نکلسن نے خود یہ مفروضہ، یہ تصور ہارٹ مین سے لیا تھا. نکلسن نے اپنا سورس بیان نہیں کیا، اس نے جسٹ بیان کر دیا تھا، مگر اے جے آربری نے یہ بات کھول دی کہ یہ نظریہ نکلسن نے ایکچولی رچرڈ ہارٹ مین سے لیا. رچرڈ ہارٹ مین وہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ باجزید بستامی کے ایک شیخ استاد تھے ابو علی سندھی، اور لفظ سندھی اس نے غلط پڑھا رچرڈ ہارٹ مین نے. اسی غلطی کو نکلسن نے کیری آن کیا، یا باقی اورینٹلسٹ اور سکولرز نے بھی کیری کیا. تو وہ کہتے ہیں ابو علی سندھی تھے، اور سندھی سے مراد صوبہ سندھ لیا،
اور کہا کہ چونکہ سندھ ہندوستان میں تھا لہٰذا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے صوبہ سندھ کے ایک استاد، چونکہ ان کے اساتذہ میں نام آتا ہے، اس کے ذریعے ہندو فلسفہ اور اس کی تعلیمات حضرت باعزید بسطامی تک پہنچی ہوں گی۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا مضحکہ خیز استدلال ہے، تصور ہے، انسان اس پر کیا کہے۔ اس کو پھر اب اے جے آربری نے اب رد کیا ہے، یہاں پر اے جے آربری نے رد کیا ہے، اور میں یہ بات پہلے ایک لیکچر میں بیان کر چکا ہوں۔ رد اس طرح کیا ہے کہ یہ جو لفظ سندھی ہے بنیادی طور پہ ایک تو یاد رکھ لیں کہ سندھ نہیں ہے، یہ لفظ سند ہے۔ جب عربی میں یا اردو میں یا فارسی میں جب لکھتے ہیں تو حروف لکھے جاتے ہیں سین نون دال۔ فارسی اور اردو میں تو آپ کو پتہ ہے اعراب لگتے ہی نہیں ہیں، فارسی اردو میں اعراب لگانے کا ان دو زبانوں میں تو رواج ہی نہیں، اور عربی میں اب اعراب لگنے لگے ہیں۔ عربی قدیم کتب میں کبھی بھی اعراب نہیں ہوتے۔ اب بھی جو قدیم مطابع کی چھپی ہوئی کتابیں ہمارے پاس ہیں میری لائبریری میں، جو میں نے انہیرٹ کی اپنے والد گرامی سے، اور جن کتابوں پہ اوپر ہم پڑھے اپنے زمانے میں درس نظامی کو، اور صرف و نحو سے لے کے تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم اور فنون سارے ہم پڑھے، کوئی کتاب اس زمانے اعراب والی نہیں ہوتی تھی۔ بغیر اعراب کے الفاظ عربی کے صدیوں سے ہمیشہ سے اس طرح لکھے آتے۔ اب یہ لفظ تھا ایکچولی سین نون دال، جہاں کے کوئی ایک استاذ ان کے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابو علی سندھی کے نام سے تمام اسماء الرجال کی کتابیں اور حضرت باعزید بسطامی کے تراجم کی کتابیں میں نے سب کھنگال ماری ہیں۔ ابو علی سندھی کے نام سے ان کا کوئی استاذ نہیں ہے، لیکن میں ایک حسن ظن کرتا ہوں ابو علی چونکہ نام نہیں ہے، نام کوئی اور ہوگا، ابو علی کنیت ہوگی، انہوں نے نام نہیں لکھا، کنیت لکھ دی ہے۔ اس سے ہم چلو سوچتے ہیں کہ اس نام سے کوئی شخص ہوں گے۔ غلطی کیا لگی کہ وہ سند نام سے ایک گاؤں صوبہ بسطام میں تھا، صوبہ بسطام میں نسا شہر میں، حضرت باعزید بسطامی کا جو شہر ہے بنیادی طور پہ بسطام، اس کے قریب یہ شہر تھا، ابھی ورد کے قریب یہ پڑتا، ابھی ورد کے قریب، اور بسطام کے قرب میں صوبہ خراسانی کے اندر یہ شہر تھا سند۔ تو کئی محدث، کئی راوی وہ ہو گزرے ہیں جو سندی کہلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم سے بھی روایت کرنے والے کئی محدثین علماء کا تذکرہ سندی کے ساتھ آتا ہے، مگر عربی دان پڑھ سکتا ہے کہ یہ لفظ سندی ہے، چونکہ نہ زبریں لکھی ہوتی ہیں نہ زیریں۔ اب چونکہ سین نون دال تھا، اس کو غلطی سے ہارٹ مین نے سندھ پڑھ لیا۔ یہ پوری بات علامہ یاقوت الحموی نے معجم البلدان میں بیان کی ہے، جو جغرافیہ پر، بلدان پر، شہروں پر، ملکوں پر سب سے بڑی تاریخ کی نامور کتاب ہے تقریب جغرافیہ کی۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایکچولی خراسان کا یہ جو لفظ ہے ابھی ورد کے قریب، یہ اصولی طور پہ نسا کے شہر میں ہے، اور یہ فتح کے ساتھ ہے، سندی ہے۔ زبر نہ لکھنے یا زیر نہ لکھنے کی وجہ سے جو ماہر نہیں ہے وہ اس کو سندھی پڑھ لے گا، اور یہ غلطی ہوئی ہارٹ مین سے۔ اب اس پر اے جے آربری کو اب میں کوٹ کرتا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں ہی ایون پوائنٹس ٹو دا نیم آف ابو علی السندھی، ابو یزید البسطامیز ٹیچر، یہ ہارٹ مین، اور یہی ویو میں نے عرض کیا کہ نکلسن کا بھی اس نے ہارٹ مین سے لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ابو علی سندھی کو مینشن کیا ایز اے کلیئر اینڈ ارریفیوٹیبل پروف آف انڈین اوریجنز۔ اب اندازہ کر لیں کس طرح چیز کو ارریفیوٹیبل بنا لیتے ہیں، بس ایک نام نظر آ گیا سین نون دال، یہ اس کو یہ بھی نہیں کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، اس کا بھی احساس نہیں تھا کہ یہ لفظ سندی ہے، اور یہ گاؤں اسی شہر بسطام کے قریب صوبہ خراسان میں ہی موجود ہے، ان کے گھر کے قریب آگے دوسرے شہر میں۔ معلوم نہیں ہے، معجم البلدان کتب نہیں دیکھی، سفر نہیں کیا اس جگہ کا، سندھ معروف صوبہ تھا انڈیا کا، تو فوری دھیان چلا گیا سندھ کی طرف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ارریفیوٹیبل پروف ہو گیا کہ اس کے ذریعے انڈیا کے فلسفے کے اثرات لیے ہیں باعزید بسطامی نے، اور انہوں نے اسلامی تصوف میں داخل کی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ایک لفظ کا لگا بھی مغالطہ، مگر اس نام کی وجہ سے ایک پروف کو ارریفیوٹیبل پروف بنا دیا، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ ایز اے کلیئر اینڈ ارریفیوٹیبل پروف آف انڈین اوریجنز۔ آگے اے جے آربری کا تبصرہ پڑھیے۔ اے جے آربری کہتے ہیں I do not know on what grounds Hartman assumes that the Nisba Sindhi
refers to the province of Sindh. It seems to me more natural to derive it in this instance from, وہ غلط ان کو بھی غلطی لگی ہے, from Sindh, لفظ سند تھا, a village in Khurasan, not far from Abi Ward, Bistam, that was Abu Yazid's birthplace and was in the same province, and there is nothing more natural than the native of the one place should study under a native of the other. کہتے اس سے زیادہ قدرتی اور منطقی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک علاقے کا رہنے والا اپنے ساتھ متصل دوسرے شہر اور دوسرے گاؤں میں اساتذہ سے پڑھنے جائے گا. وہ ایران سے چل کر باعث بستامی وہاں کیسے پڑھنے آ جائیں گے سندھ میں, اور ان کا سندھ میں آنا ثابت ہی نہیں ہے تاریخ میں. اور سندھ, انڈیا کے سندھ کے کسی استاد کا جانا وہاں پڑھانا یہ بھی ثابت نہیں. ایک لفظ سین نون دال سے مغالطہ لگا, اس کو کرٹیسائز کر کے رد کر دیا. اور اے جے آربری کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہارٹ مین نے اس کو اٹھا کر سندھ کا صوبہ کہاں سے بنا دیا, جبکہ ان کے بستام کے شہر کے قریبی گاؤں سند کے نام سے موجود ہے جس کو سین نون دال کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ ان کے کل دلائل تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک فلسفہ کریٹ کیا کہ ہندوستان کے اثرات آئے اور باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچے, اور وہ سورس آپ سن چکے کہ کہاں سے انہوں نے لیا, کیا کیا آثاریاں ہیں. اور پھر ہارٹ مین بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے ترکستان کے ذریعے جو معلومات آئیں, ہندوستان کی معلومات آئیں, بدھ مت کی معلومات آئیں, ایران کی آئیں, ہند کی, ان ساروں کو, اور مسیحیت کی آئیں, یونانی فلسفے کی آئیں. پھر وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو ملا کے اکٹھا کر کے ایک اسلامی تصوف میں اجزائے ترکیبی کے طور پہ شامل کیا. یہ کنٹریبیوشن کس کا ہے, یہ کس نے کیا ہوگا. یہ اینٹیں بھی کر لی, سیمنٹ بھی کر لیا, گارا بھی کر لیا, پانی بھی اکٹھا کر لیا, سارا چیزیں ملا کے تو کس نے پورا کا پورا خمیر بنایا ہوگا اسلامی تصوف کا. تو وہ کہتا ہے کہ اپنے اندازے کے ساتھ وہ کہتے ہیں, ہارٹ مین ریپلائز, یہ جی آربری کے لفظ ہیں, دیٹ مور دین ٹو اینی ادر مین the credit belongs to Abul Qasim al-Junaid. He therefore pleads that all the existing fragments of this great mystic should be collected and thoroughly analyzed. اب وہ یہاں اپنے لفظوں میں یہ بھی اعتراف کر گئے ہیں کہ انہوں نے خود ابھی تک پڑھا نہیں ہے ابو القاسم الجنید بغدادی کے تصنیفات کو, تحریروں کو, ان کے رسائل کو. کہتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی تصنیفات کو اور تحریروں کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے پڑھا جائے, انالیسس کیا جائے. For they might well provide the concrete evidence to clinch these results of speculative reasoning. کہ شاید جب ان کی تحریروں کو جمع کر کے پڑھا جائے, تجزیہ کیا جائے, تو شاید وہ اس تصور کی تائید کر دیں. یہ جو اسپیکولیٹو ریزننگ ہے کہ اسلامی تصوف کی اندر فلاں 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 فلسفوں اور فلاں فلاں ملکوں کے نظریات شامل کیے گئے, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کا مطالعہ کریں گے, تجزیہ کریں گے, تو شاید اس بات کا ثبوت مل سکے. آپ اندازہ کر لیں, مفروضہ پہلے بنا لیا, نظریہ پہلے بنا لیا, اس کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی شہادت نہیں, حضرت جنید بغدادی کی کتابیں دستیاب نہیں, ان کے خطوط نہیں, رسائل نہیں, تحریریں نہیں, پڑھا کچھ نہیں. خواہش کر رہے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے, پڑھا جائے, اور ان کے پڑھنے سے شاید اس مفروضے کی تائید ہو سکے. یہ انہوں نے ایک پورا مفروضہ بنایا ہے. میں نے پھر آگے باعث حضرت شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کتابیں, ان کے جو رسائل ہیں اور مکتوبات, ان کو جمع کیا میں نے مختلف. آگے انشاءاللہ جب ان کی باری آئے گی اس پر گفتگو کریں گے. تو یہ جس میں سند کی بات کر رہا تھا, یہ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں بھی, اور امام سلمی نے طبقات سلمی میں بھی بیان کیا مختلف جگہوں پر. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن السندی الخراسانی ایک محدث تھے, انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادم سے روایت کی ہیں احادیث. تو یہ لفظ کتب حدیث میں اسماء و رجال میں السندی الخراسانی, عبداللہ اور کئی اور لوگوں کے نام اس نام سے آئے ہیں, جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ با یزید بستامی کے بھی جو کوئی آدمی ہیں, ابو علی, وہ بھی سندی تھے, سندھی نہیں تھے. تو یہ ہارٹ مین تک ہم نے اس نقطہ نظر کو بیان کیا اور یہ واضح کر دیا اے جے آربری کی اپنی تحقیق کے ساتھ کہ یہ بے بنیاد اور بے دلیل مفروضے تھے. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اور آخری حصہ اس سبجیکٹ کا اللہ رب العزت کو منظور ہوا
تو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے اور مکمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا